بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جب حضور نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کسی نے بھی مکر و فریب کا ہتھ کنڈا استعمال کیا تو اللہ رب العالمین نے فوراً اپنے محبوب کی طرف وحی بھیج کر آپ کو اس مکر و فریب سے متعلق آگاہ فرما دیا۔ مثلاً جب یہود نے آپ کو قتل کرنا چاہا اور بکری کے گوشت میں زہر لگا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی طاقت عطا کر دی اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبردار کر دیا کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر جب یہودیوں نے آپ پر بھاری پتھر گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کی اور آپ جلدی سے وہاں سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ لیکن یہاں ایک مخصوص طبقہ فکر کے لوگ یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور ام المؤمنین حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے ایک مخصوص سازش کے ذریعے حضور محبوب خدا رحمت دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر پلایا تھا، اور اس سازش میں ان دونوں کے والد یعنی امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق اور عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم بھی شامل تھے۔ اول تو یہ دعویٰ سرے سے ہی باطل ہے، جس کی تفصیل ہم ابھی بیان کریں گے، لیکن یہاں ایک آسان اور عام فہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب یہودیوں نے سازشیں کی تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو آگاہ فرما دیا، لیکن جب گھر کے اندر سے ہی سازشیں ہو رہی تھیں تو پھر ان سازشوں سے متعلق کیوں آگاہ نہ فرمایا گیا؟ تو کیا یہ کہیں گے کہ معاذ اللہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اپنے گھر میں اور مرض الموت میں تنہا چھوڑ دیا، اور جو لوگ آپ کو زہر پلانا چاہتے تھے انہیں یہ موقع فراہم کر دیا گیا کہ اس ناپاک فعل کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیں؟ حالانکہ ان لمحات میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت اور اس کی رحمت کے سب سے زیادہ حقدار تھے۔ بے شک یہ نہ صرف ان پاک ہستیوں بلکہ خود خدا اور اس کے رسول کے خلاف بہت بڑی بدگمانی ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنا بہت بڑی گمراہی ہے۔ دوستو، اب پہلے ہم وہ روایت بیان کرتے ہیں جہاں سے یہ بدگمانی پھیلنا شروع ہوئی۔ چنانچہ قرآن مقدس کی سورہ تحریم کے ضمن میں علی بن ابراہیم قمی نے لکھا ہے، ان آیات کا سبب نزول یہ ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کسی زوجہ کے گھر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی خدمت کے لیے حضرت ماریہ قبطیہ تھیں۔ ایک دن آپ حضرت حفصہ کے گھر میں تھے اور آپ باہر کسی کام سے گئی ہوئی تھیں۔ اس دوران حضور حضرت ماریہ کے ساتھ رہے۔ جب حضرت حفصہ واپس لوٹی تو حضرت ماریہ کو حضور کے ساتھ دیکھ کر طیش میں آ گئیں۔ حضرت حفصہ کو دیکھ کر حضور کو معاذ اللہ شرمندگی ہوئی، اور آپ نے فرمایا، تو یہ رونا بند کر دے، میں ماریہ کو اپنے اوپر حرام کرتا ہوں اور آج کے بعد اس کے پاس نہیں جاؤں گا، اور میں تم سے ایک راز کی بات کرتا ہوں، اگر تو نے یہ افشا کیا تو تجھ پر اللہ اور فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہو۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوگا، پھر تیرا والد عمر خلیفہ ہوگا۔ حضرت حفصہ نے پوچھا، آپ کو یہ کس نے بتایا؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ پھر حضرت حفصہ نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتا دی، اور حضرت عائشہ نے اپنے والد حضرت ابو بکر کو بتا دی۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا، تمہیں کس نے بتایا ہے؟ عرض کیا، حفصہ نے۔ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے یہ بات کی، اور حضرت عمر نے اپنی بیٹی حفصہ سے پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے کہا، جو بات ہے سچ بتاؤ تاکہ ہم اس کا پیچھا کر سکیں۔ تب یہ چاروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر پلانے کے لیے اکٹھے ہوئے، اور تب حضرت جبریل سورہ تحریم لے کر نازل ہوئے، جس میں یہ حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ آپ کی بیوی نے یہ راز افشا کیا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا
کہ کس طرح یہ چاروں آپ کے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں۔ مزید عبد الصمد بن بشیر نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ کیا تم جانتے ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے تھے یا قتل کیے گئے تھے؟ چنانچہ آپ کو وفات سے قبل زہر دیا گیا تھا، اور بے شک معاذ اللہ ان دونوں نے آپ کو زہر پلایا تھا، لہٰذا ہم کہتے ہیں بے شک یہ دونوں عورتیں اور ان کے والد دنیا کے بدترین لوگ ہیں۔ استغفر اللہ۔ دوستو، یہ وہ روایات ہیں جسے مسلسل بیان کر کے پرزور طریقے سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ حضور کو زہر پلایا گیا تھا۔ اس کے برعکس اب ہم وہ روایت منو ان بیان کرتے ہیں جو امام بخاری اور مسلم نے صحیح میں بیان کی ہیں۔ چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، ہم نے حضور کو آپ کی مرض میں منہ کی ایک جانب سے دوا پلائی۔ دوا پلانے کا یہ ایک خاص طریقہ ہے جس میں دوا منہ کے دائیں یا بائیں جانب زبان اور باچ کے درمیان ڈالی جاتی ہے۔ قدیم عربوں میں یہ بات مشہور تھی کہ پیٹ یا سینہ کی جس جانب درد ہو، منہ کے اسی جانب دعا انڈیلی جائے تو افاقہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طریقہ سے دوا پلانے کی کوشش کی گئی تو حضور اشارے سے ہمیں کہہ رہے تھے، تم لوگ مجھے ایک جانب سے دوا نہ پلاؤ۔ ہم نے کہا مریض ہمیشہ دوا کو ناپسند ہی کرتا ہے، لہٰذا حضور کو دوا پلا دی گئی۔ کچھ دیر بعد جب حضور کو افاقہ ہوا تو آپ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منہ کی ایک جانب دوا پلانے سے منع نہیں کیا تھا؟ آپ فرماتی ہیں، ہم نے کہا مریض دوا سے نفرت کرتا ہے۔ تب حضور نے فرمایا، میرے سامنے حضرت عباس کے علاوہ تم سب کو اس کے منہ کی ایک جانب سے دوا پلائی جائے، کیونکہ عباس تمہارے ساتھ دوا پلانے میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اسی سے ملتی جلتی ایک روایت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا سے بھی مروی ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت میمونہ کے گھر بیمار ہوئے اور آپ کا مرض اس قدر شدید ہو گیا کہ غشی طاری ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی بیویوں نے آپ کو منہ کے ایک جانب سے دوا پلائی۔ جب حضور کو افاقہ ہوا تو فرمایا، یہ کیا طریقہ ہے؟ ہم نے کہا یہ ان عورتوں کا فعل ہے جو سرزمین حبشہ سے آئی ہیں، اور یا نبی اللہ، ہمیں آپ سے متعلق اندیشہ تھا کہ کہیں آپ کو درد کولنج پڑ گیا ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے اس میں مبتلا نہ کرے گا۔ پھر فرمایا، اس گھر میں موجود سب کو اسی طرح دوا پلائی جائے سوائے عباس کے۔ بقول راوی اس دن حضرت میمونہ اگرچہ روزے سے تھی، لیکن حضور کے حکم کے مطابق آپ کے منہ میں بھی ویسے ہی دوا ڈالی گئی تھی۔ اب جہاں تک سورہ تحریم کا شان نزول ہے تو صحیح بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق یہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب حضور نے اپنے اوپر شہد حرام کر دیا تھا، یعنی اس کے شان نزول میں نہ تو کسی زہر کا ذکر ہے اور نہ ہی کسی ایسی قتل کی سازش کا ذکر ہے، اور نہ ہی کسی مستند کتب حدیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے زہر والی روایت جو روافض کی جانب سے بیان کی جاتی ہے، نہ اس میں کوئی صداقت ہے اور نہ ہی کوئی عقل سلیم رکھنے والا اس پر یقین کر سکتا ہے، اور صحیح احادیث کے ہوتے ہوئے ان کی من گڑت اور خود ساختہ روایات کا پول کھل کر سامنے آ جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔